پہلا سیٹلائٹ جو چاند کے گرد جائے گا، پھر وہاں سے وہ تصویریں تصویر کھینچ کے ہمیں وہ واپس بھیجے گا، تو وہ ہمارا امیج ہوگا۔ جب یہ لینڈ کرے گا اسپیس کرافٹ تو اس نے واپس بھی آنا ہے، ریٹرن آنا ہے۔ جیسے انڈیا کا واپس نہیں آیا تھا، وہ وہیں پہ بلکہ وہ ختم خراب بھی ہو گیا۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس ایک لحاظ سے وہ یہ چائنا جو ہے انڈیا سے بھی سبقت لے جائے گا۔ پاکستان اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور کل 3 مئی کو 12:50 پر یہ پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوگا۔ ناظرین محترم، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں، اور یہاں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ ان سے معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنگ میل کیسے عبور ہوا اور اس تمام تر سیٹلائٹ مشن کی تفصیلات کیا ہیں، تو یہ رپورٹ اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ ایک اچھا ایک سنگ میل پاکستان نے عبور کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہمیں بتائیے۔ جی، یہ پاکستان میں جو ہمارا سپارکو کا ادارہ ہے اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ نے چائنا کے سائنٹسٹ کی مدد سے iCube سیٹلائٹ، جو کہ ایک اسمال سیٹلائٹ ہوتا ہے، تقریباً اس کا وزن 7 kg ہے، یہ بہت پہلے انہوں نے بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو چائنا کا اصل میں ایک لونر مشن جس کا نام چینگ-E6 ہے، تو یہ کل انشاءاللہ وہ اپنے ایک صوبے سے لانچ کرے گا چائنا، تو اس میں ہمارا جو سیٹلائٹ ہے وہ بھی لانچ کیا جائے گا۔ تو ہمارا سیٹلائٹ تو بنیادی طور پہ سمجھ لیے چاند کے گرد وہ گردش کرے گا، کیونکہ اس میں 2 جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو مختلف یہ امیجز چاند کے سرفیس کی لے گا قریب سے، اور وہ ہمیں ریلیز کر دے گا۔ لیکن یہ جو مشن ہے جو کہ چائنا ایکسپلوریشن مشن ہے، تو یہ ایک طرح سے ہسٹوریکل اس لحاظ سے ہے کہ یہ فار سائڈ پہ ان کا ایک اسپیس کرافٹ بھی بھیجا جائے گا۔ iCube کے علاوہ ایک اور اسپیس کرافٹ بھیجا جائے گا جو چاند کے جو فار سائڈ ہے، فار سائڈ چاند کا اصل میں جب چاند ہمارے زمین کی گردش کرتا ہے نا، تو ایک حصہ ہمارے زمین کے سامنے ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو کہ ہمارے زمین کے اپوزٹ ہوتا ہے، جو ہمیں کبھی نظر نہیں آتا زمین سے۔ تو یہ فار سائڈ پہ لینڈ کرے گا ان کا اسپیس کرافٹ۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا کا جو مشن گیا تھا، ان کا بھی اسپیس کرافٹ نے لینڈ کیا تھا فار سائڈ پہ، ناردرن پول پہ۔ تو یہ مشکل ہوتا ہے ذرا، ہاں، کیونکہ اصل میں وہ ایک تو ہمارا اس کا کمیونیکیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، فار سائڈ پہ ہے تو، اور اس کے سطح بھی ہموار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشن ہے اس لحاظ سے اپنی انفرادیت رکھتا ہے کہ جب یہ لینڈ کرے گا اسپیس کرافٹ تو اس نے واپس بھی آنا ہے، ریٹرن آنا ہے۔ جیسے انڈیا کا واپس نہیں آیا تھا، وہ وہیں پہ بلکہ وہ ختم خراب بھی ہو گیا۔ تو یہ وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرے گا، سوائلز اور مختلف سیمپلز کو کلیکٹ کر کے واپس لے کے آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس ایک لحاظ سے وہ یہ چائنا جو ہے انڈیا سے بھی سبقت لے جائے گا۔ تو اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ فار سائڈ سے جو سوائل وہ کلیکٹ کر کے اور سیمپل کلیکٹ کر کے وہ زمین پہ واپس آئے گا۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک خاص لونر مشن ہے جو چائنا کل جو ہے اس کو لانچ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو iCube ہے، اس میں جو فیچرز ہیں خاص طور پہ یہ کیا کیا پاکستان نے بنائے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے۔ نہیں، iCube سیٹلائٹ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں ایک طرح سے منیچرائزیشن سیٹلائٹ کہتا ہے، مینی سیٹلائٹ کہہ لیں یا اسمال سیٹلائٹ۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام طور پہ بعض کا جو اسپیس کے جو انجینئر ہوتے ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن بہرکیف پاکستان چونکہ نے پہلا یہ سیٹلائٹ ہے، تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سپارکو یا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جو اسلام آباد میں ہے، ان کا ایک پروڈکٹ ہے، اور وہ ہم مین چیز یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے لونر مشن کے لیے وہ ہم اس کو لانچ کریں، تو اور چاند کے اراؤنڈ وہ آربٹ کرے گا۔ تو اگر یہ بھی کامیاب ہو جانا ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے بڑی بات ہے، تو ہم ہمارے لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی موقع ہوگا کہ ہمارا پہلا مشن ہے جو کہ چاند پہ جائے گا، پہلا سیٹلائٹ جو چاند کے گرد جائے گا، پھر وہاں سے وہ تصویریں
تصویر کھینچ کے ہمیں وہ واپس بھیجے گا تو وہ ہمارا امیج ہوگا. پھر اس پہ ریسرچ بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے تو خیر امیجز بے انتہا موجود ہے پہلے سے چاند کے بارے میں, لیکن ایک لحاظ سے کیونکہ ہم تاریخ بنا رہے ہیں, اپنی ہماری اپنی تصویریں ہوں گی, ہمارے اپنے سیٹلائٹ سے تصویر لی ہوں گی, تو اس لحاظ سے ہمارے لحاظ کی ایک انفرادیت ہے, ہمارے لیے ایک نیا پہلو ہے اس میں. تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے, ویسے تو پاکستان نے الحمدللہ کو پتہ ہے کہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چائنا کی مدد سے بھیج چکے ہیں. اسی طرح سے کمیونیکیشن سیٹلائٹ جس کو پاک سیٹ 1 اور دوسرے سیٹلائٹ ہیں, ٹوٹل اس وقت جو ہے پاکستان کے 6 سیٹلائٹ اس وقت اسپیس میں موجود ہیں. تو یہ اس طرح سے 7واں سیٹلائٹ ہوگا. تو اس لحاظ سے بہرکیف کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ ہم اپنا سیٹلائٹ جو ہے ہم لانچ کریں گے اور وہ چاند کے اراؤنڈ آربٹ کرے گا. یہ لینڈنگ نہیں کرے گا, وہ جو لینڈنگ تو ان کا اپنا جو ہے نہیں, ایون جو چائنا کا جو ہے اسپیس کرافٹ ہے وہ لینڈ کرے گا اور وہ واپس آئے گا. وہ چندریان سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے, لینڈ کر کے پھر وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرے گا, پھر وہ واپس زمین پہ آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ مشن بہت ہی اپنی نوعیت کا نیا مشن ہے. اب دیکھیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے روس جو انڈیا نے جو چندریان کیا تھا اس سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے روس نے کیا تھا, اس کا جو ہے وہ کولیپس کر گیا تھا, کریش ہو گیا تھا. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فار سائڈ ہے نا, ایک تو اس کو مانیٹر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ زمین کے اپوزٹ ہے, اس کی کمیونیکیشن ہی اس کے علاوہ اس کو جو فار سائڈ کا جو خاص طور پہ جو اوپر کی طرف ہائی الٹیٹیوڈ پہ سطح ہموار نہیں ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی اسپیس پراپ یا لینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ ہموار سطح چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی گئے تو وہ کریش کر گئے کہ انڈیا نے بڑا گیم کھیلا تھا انہوں نے, بلکہ آپ سمجھ لیں عقلمندی کا مظاہرہ کیا تھا. ایک تو وہ ایگزیکٹلی ناردرن پول پہ گیا نہیں, نارتھ پول پہ جو اس نے کلیم کیا تھا کہ ہم نارتھ پول پہ جائیں گے, وہ مڈ لیٹیچیوڈ پہ 60 ڈگری پہ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں, تو اس نے ایک اسمارٹ گیم کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے ان کے سائنٹسٹ کا انٹرویو کیا, انہوں نے پہلے جب سیٹلائٹ جو ہے نا ایک دم ٹاپ کو لینڈ نہیں کرتے, پہلے وہ چاند کے اراؤنڈ آربٹ کر رہا ہوتا, گھوم رہا ہوتا ہے. پھر انہوں نے پہلے اس جہاں پر لینڈ کرنا تھا تو انہوں نے ایک لوکیشن سلیکٹ کیا. انہوں نے ایسا لوکیشن سلیکٹ کیا جو ہموار ہو, کہ 1 کلومیٹر تک ہموار ہو. تو اس کے لیے انہوں نے ایگزیکٹلی جو نارتھ پول پہ جانا تھا وہ نارتھ پول پہ لینڈ نہیں کیا, تقریباً کہتے ہیں 60-65 ڈگری پہ لینڈ کیا. ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے نارتھ پول, لیکن بہر کے فار سائڈ پہ لینڈ کرنا اور پھر ہسٹری ایک بنایا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مشن بہر کے چیلنجیبل ہے کیونکہ بہت مشکل مشن ہے.